خوش آمدید آپ کو کہیں گے جناب ایک بار پھر، اور اس سے پہلے نبیہ گفتگو کی طرف ہم جائیں، ہمارا جو سیگمنٹ ہے پیغام رمضان کی مساجد، ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں یہ خوبصورت مساجد کی، ہم آپ کو سیر کراتے ہیں روزانہ۔ صادق آباد اچھا جناب میں ویسے بتانا نہیں چاہتا، آپ ہمیشہ جو ہے نا ویسے میں بڑی امپریسڈ ہوں ایکچولی، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی صادق آباد کے حوالے سے مساجد یا پیکیجز شیئر کرتے ہیں، تو میرا تو بہت دل ہے کہ میں وہاں پر پرسنلی جانا چاہیے جناب، اور بڑا ٹریجر ایک ٹریجر ہے جناب یہ ایک طریقے کا۔ تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں جناب اور دیکھتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ مسجد میں ہینڈ میڈ کا کام ملتان کے کاریگروں نے شب و روز محنت کے بعد مکمل کیا۔ مسجد کی دیواروں پر باریک شیشے سے مینہ کاری دیکھنے کو ملتی ہے۔ مسجد کی دیوار پر قرآنی آیات نہایت ہی خوبصورت انداز میں لکھی ہوئی ہیں۔ دیوار پر ہاتھوں سے لکھا گیا اسم اللہ اور محمد کاریگروں کی کمال مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 50 سالہ قدیمی جامع مسجد حنفیہ شریف، یہاں پر رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں روح پرور مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کیمرہ مین حمزہ ساجد کے ساتھ محمد شعبانی اور صادق آباد۔ تو جناب صادق آباد کی ایک اور خوبصورت مسجد اور پیکیج آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور واپس ہی کرتے ہیں فوری طور پر موضوع کی جانب، اتنی بڑی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ بالکل شاہ صاحب، فاتح خیبر آپ کو کہا گیا، میں چاہوں گی اگر مختصر طور پر اگر آپ وہ قصہ بھی سنائیں تاکہ ہم اور پہلوؤں پر زیادہ سے زیادہ ہم بات کر سکیں۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ان کا ایک قلعہ تھا جو بہت ہی مضبوط قلعہ تھا، اس کا دروازہ بہت وزنی اور بہت مضبوط قسم کا تھا، تو وہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن رات کو فرمایا نماز عشاء پڑھ کر مجاہدین سے، اپنے فوجیوں سے، کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، یہ زبان وحی ہے نا، زبان نبوی ہے۔ آپ نے پیش گوئی فرمائی ایک رات پہلے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، میں صبح اپنا پرچم، میں اپنی جنگ کا پرچم، اپنی فوج کا پرچم اس شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بھی ہے اور ان کا محبوب بھی ہے، اور کل اللہ اس کو فاتح خیبر ہونے کا شرف بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہستی ہے نبی پاک کے، بڑے اکابر صحابہ میں سے ایک ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی سردار بننے کی، بڑا بننے کی، سربراہ بننے کی، سپہ سالار بننے کی کبھی تمنا نہیں کی سوائے خیبر کی اس رات۔ میں ساری رات دعائیں مانگتا رہا، سارے صحابہ جو تھے نا وہاں، فرماتے کل سارے کے سارے جاگتے رہے، ہر ایک کی یہ تمنا تھی کہ کل یہ پرچم مجھے مل جائے، اس لیے کہ رسول اللہ فرمایا تھا جس کو یہ پرچم ملے گا وہ فاتح بھی بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور رسول کا محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا۔ کہتے ان ڈگریوں کے لیے میں بھی ساری رات دعائیں کرتا رہا، لیکن نماز فجر پڑھنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ اپنی گردنیں اونچی اونچی کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آقا کی نظر انتخاب میرے اوپر ہی پڑ جائے، میرا چہرہ نظر آئے۔ آقا نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ کے فرمایا این علی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، علی کہاں، علی نظر نہیں آ رہے۔ عرض کیا گیا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اشوب چشم ہے، فرمایا ان کو لے کر آؤ۔ ان کو لایا گیا خیمے سے، انہوں نے نماز وہیں پہ پڑھی تھی۔ فبصق فی عینی،
میرے آقا علیہ السلام نے لعاب نبوت ان کی آنکھوں پہ لگایا. سبحان اللہ. یہ میرے پیغمبر کے لعاب مبارک کی ذرا خصوصیت دیکھیے, برکت دیکھیے. حضرت علی کی آنکھیں فوراً شفا یاب ہوگی, فوراً. آقا نے پرچم ان کے ہاتھ میں دے دیا. آئے میدان میں نبی پاک کی تعلیمات ہدایات سننے کے بعد میدان میں اترے تو سامنے مرحب, بڑا جنگجو, بڑا سردار تھا یہودیوں کا, اور وہ سر سے لے کے پاؤں تک لوہے کا لباس پہن کر, لوہے کی زرہ پہن کر, مغفر پہن کر وہ میدان میں آیا, ہاتھ میں تلوار گھما کے کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحبو شاکی الصلاح بطل مجربو اذا اکبرت الحروب تلہبو. علی واپس چلے جاؤ, تم نہیں جانتے میں کون ہوں, یہ پورا علاقہ جانتا ہے خیبر کا کہ میں مرحب ہوں. شاکی الصلاح بطل مجربو, میں اصلِ سارے چلانا جانتا ہوں, میں بڑا آزمودہ جنگجو ہوں, واپس چلے جاؤ. حضرت حیدر مرزا مسکرائے, فرمایا سمتنی امی حیدرہ, سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ اوفیہم بالساقیل السندرہ. فرمایا تجھے تو لوگوں نے بعد میں جانا نا, میں جب پیدا ہوا تھا نا تو میرا چہرہ دیکھتے ہی میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا. اور حیدر کا ترجمہ آپ خود بیان کرتے, کہتے کلیس غابات. حیدر کا مطلب ہوتا ہے کریہ المنظرہ, جیسے بڑے بڑے جنگلوں کا شیر ہوتا ہے جس کو دیکھ کر دیکھنے والے پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اور تو اپنے اسلحے کی بات کر رہا ہے, میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں, بڑا پیمانہ دیتا ہوں اپنے دشمن کو, مقابلے میں ذرا آؤ. اس نے وار پہلا کیا, حضرت علی نے روکا, اب دوسرا وار حیدر مرزا کی باری تھی, آپ نے ایک ضرب لگائی, اللہ نے آپ کے بازو میں, جیسے علامہ اقبال نے کہا نا, کوئی اندازہ کر سکتے اس کے زور بازو کا, وہ زور بازو جو تھا نا حضرت حیدر مرزا کا. اللہ حدیث قدسی ہے, علامہ صاحب بیٹھے ہوئے, علماء بیٹھے, حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا, میں اپنے بندہ مومن کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ ضرب لگاتا ہے. حیدر مرزا کی ضرب وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. آقا سے فرماتے ہیں بدر میں آپ نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی تھی, اللہ نے پھینکی تھی. آپ نے بظاہر پھینکی, حقیقت میں اللہ نے ان کو پہنچایا. حیدر مرزا کی ایک ضرب سے اس کی وہ لوہے کی ٹوپی بھی کٹ چکی تھی, کھوپڑی بھی کٹ چکی تھی, اس کی زرہ بھی کٹ چکی تھی, دو ٹکڑے ہو کے وہ زمین پہ پڑا ہوا تھا. اللہ نے حیدر مرزا کو فاتح خیبر ہونے کا اعزاز عطا فرمایا. خیبر کا پورا علاقہ اللہ تعالیٰ نے فتح کر دیا. اور ایک اللہ کی نعمت کو بیان کرنے کے لیے وَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں چونکہ 5 سال وہاں پہ رہا ہوں مدینہ یونیورسٹی میں, تو میں نے سیرت مبارکہ کے سارے جو مقامات ہیں نا وہ بالاستیاب جا کر بڑی تفصیل سے دیکھے, اور خیبر کا قلعہ میں نے جا کے دیکھا. میں نے حیدر مرزا کی شجاعت اور بہادری کا یہ جو منظر تھا نا, وہ میں نے وہاں پہنچ کر اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا. تو یقیناً حضرت حیدر مرزا کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے اسی طرح جب غزوہ خندق کا موقع تھا, عمر ابن عبد ود یہ عرب کا بہت بڑا جنگجو تھا, اس نے گھوڑا, بڑی خندق تھی نا, اس نے گھوڑا پیچھے سے دوڑایا, اور دوڑا کر, گھوڑا بھی اس کا بڑا ماہر تھا, اس نے چھلانگ لگائی اور خندق عبور کر گیا. اور وہ اسی طرح وہ بھی لوہے کی زرہ میں آیا ہوا تھا, اور آ کے اس نے دلکارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ ہے کوئی آپ کے سپاہیوں میں میرا مقابلہ کرنے والا. اللہ کے رسول اللہ نے حضرت علی کو بھیجا, حیدر مرزا کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا, تلوار ہاتھ میں دے کر بھیجا, دعائیں دے کر بھیجا. وہ میدان میں آئے نا تو عمر ابن عبد ود نے پہچان کے کہا حیدر واپس چلے جاؤ, تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ فرماتے ہیں تم واپس چلے جاؤ. اسے پیچھے پلٹ کے مولانا روم لکھتے ہیں, ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا حافظ عبد القادر صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ, وہ یہاں ایک بڑا خوبصورت مولانا روم کا حوالہ دے کے بات کیا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ اسے پیچھے پلٹ کے دیکھا, کہتا ہے علی اگر میں واپس گیا تو وہ قریش کی عورتیں مجھے بزدلی کا تانا دیں گی. آپ مسکرا کے فرماتے ہیں مجھے کہتے واپس چلے جاؤ, تجھے قریش کی عورتیں تانا دیں گی, مجھے کل جنت الفردوس میں حوریں تانا دیں گی. شاہ صاحب آپ کی اسی بات کو ذرا ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی لے کے چلتے ہیں, کیونکہ یہ تو وہ ہو گیا کہ قلعہ خیبر کی فتوحات, فتح مکہ ہوا, صلح حدیبیہ ہوا, اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو چیزیں تھیں اس کو ذرا بیان فرمائے گا. دیکھیں یہ سارا انتخاب جو ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ امیدوار تھے کہ آج علم ہمیں ملے گا, حضرت علی کا انتخاب کیوں ہوا, اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے. دیکھیں جب ریاست مدینہ قائم ہوئی
اور یہودیوں نے منافقت کر کے ریاست مدینہ کو کچلنے کی کوشش کی، اس کا جو ہے سارا سسٹم خراب کرنے کی کوشش کی، اور آقا علیہ السلام نے ان کو نکال دیا۔ اب یہودیوں کے اندر منافقت تھی اور حضرت علی منافقوں کے لیے ضرب آہن ثابت ہوئے، اس لیے آپ کا انتخاب کیا۔ اور آپ اپنے دور خلافت میں بھی دیکھیے کہ منافقوں کے خلاف لڑنے کے لیے ہمیں کردار حضرت علی کا فالو کرنا پڑے گا، تو یہ اس لیے۔ اور اسی طرح آپ نے جیسے فتح مکہ کی بات کی ہے، تو وہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ سوار فرمایا، اور خانہ کعبہ کے اندر جو اوپر بت پڑے ہوئے تھے ان کو حضرت علی نے گرایا۔ تو یہ بتایا ہے کہ توحید کا علم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، اور منافقوں کو کچلنے کے لیے بھی حضرت علی رضی اللہ کے پاس علم تھا۔ باطل کو بھی یہ دونوں حوالے اس حوالے سے میں دینا چاہوں گا۔ اور پھر جیسے آپ نے حدیبیہ کے مقام پہ، اور میں یہ ایک اور بات مجھے یاد آئی، دیکھیں ہم صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں، یا اسی طرح ہم علیہ السلام اہل بیت کی لگاتے ہیں۔ حضرت علی کا بہت سارے لقب ہیں، اسد اللہ الغالب ہے، امام المشارق والمغارب ہے، بے شمار حیدر قرار ہے، اسد اللہ ہے۔ ایک لقب یہ بھی ہے کرم اللہ وجہ، یعنی آپ کے چہرے کو اللہ عزت بخشے، اکرام بخشے، اور یہ لقب آپ کو کسی اور نے نہیں دیا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیبر فتح کرنے کے بعد عطا کیا تھا کہ اے علی تمہارے چہرے کو اللہ تعالیٰ رونق بخشے۔ تو حضرت علی کے جہاں پہ یہ دو القاب ہم لگاتے ہیں، ساتھ یہ بھی لگا دیتے ہیں کرم اللہ وجہ، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو رونق بخشے۔ اور حدیبیہ کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ لکھتے بھی تھے، آپ جو ہے وہ کاتبین وحی میں شامل ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سہیل بن عمر کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا نا، تو آپ نے لکھا محمد رسول اللہ۔ اب اس نے کہا کہ اس کو مٹاؤ، تو اگر ہم یہی مان جائیں کہ اب اللہ کے رسول ہے تو ہماری اور آپ کی لڑائی ختم ہو جائے گی، تو اس کو مٹائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ علی اس کو مٹا دو۔ تو حضرت علی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا لکھا ہوا نام نہیں مٹا سکتا۔ اب یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے، حکم کون دے رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ حکم عدولی نہیں ہے، بلکہ یہ حضور کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ یا رسول اللہ یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آپ کا لکھا ہوا، آپ کو رسول اللہ مانا ہے، علی کیسے ہو سکتا ہے اس کو مٹا دے؟ اس لیے حضور نے خود پکڑا اور حضور نے خود لکھا، اب محمد بن عبداللہ آپ نے لکھ دیا۔ تو یہ ساری شانیں جو حضرت علی رضی اللہ کی اجازت سے ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے جو کہا نا عربی میں وہ شامل کرنا چاہوں، کہتے ہیں ما کان لعلی اللہ ما کان لعلی ان یمحو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اسمک، آقا علی کے بس میں نہیں ہے کہ آپ کے اسم گرامی سے رسول اللہ کا لفظ الگ کر دو، میرا ہاتھ کٹ سکتا ہے آپ کے اسم گرامی سے رسول اللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب نبیہ، ہم اس چیز کی گفتگو کو جو ہے وہ مزید اور زیادہ کریں گے، لیکن کہا جا رہا ہے ایک بریک کا، اور بریک سے پہلے جناب عمران صاحب کی جو ہے وہ ایک کلام ہے وہ ہم سنتے جائیں گے۔ بسم اللہ۔ کلام میں پیش کر رہا ہوں، جیسے میری بہن نے کہا تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ جب مائیں یہ سوچیں کہ بچوں کے نام علی ہوں تو پھر ہوتا کیا ہے۔ دل و زباں پہ ہے چھایا علی علی کہنا، ہمیں تو راس ہے آیا علی علی کہنا۔ خدا کا شکر ہے الحمد میں موالی ہوں کہ میری ماں نے سکھایا علی علی کہنا، کہ میری ماں نے سکھایا علی علی کہنا۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، کہ ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے،
نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، نصیبوں کو جگایا ہے علی نے، اور علی کے نام پہ ہم کیوں مرے نا، علی کے نام پہ ہم کیوں مرے نا، ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے، ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے، اور غموں نے جب بھی مجھ کو آ کے گھیرا، غموں نے جب بھی مجھ کو آ کے گھیرا، مجھے آ کر بچایا ہے علی نے۔ شاہ جی آپ کی نظر، آپ کے گھر کی نظر کہ مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے، مٹے گی مصطفیٰ کی نسل کیسے، کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے، کہ جب شجرہ چلایا ہے علی نے، اور جو آیا تھا علی کو قتل کرنے، جو آیا تھا علی کو قتل کرنے، اسے شربت پلایا ہے علی نے، اسے شربت پلایا ہے علی نے، اور گدا شہباز ان کے در کا ہوں میں، گدا شہباز ان کے در کا ہوں میں، کیونکہ ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے، ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے۔ ویلکم بیک جناب، ایک مرتبہ آپ کو پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ صاحب اب ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے، میں چاہوں گی کہ مولا کائنات حضرت علی کی جو شہادت کا جو واقعہ تھا اس پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو رتبہ شہادت پر فائز ہونے کی بشارت زبان وحی سے پہلے ہی عطا کی۔ آپ احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرما تھے، جناب صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، حیدر مرزا، حضرت طلحہ و زبیر سب آپ کے ساتھ شامل تھے۔ فتحرک الجبل، اس پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ بعض محدثین نے شرح میں لکھا کہ وہ نبوت کی جلالت کو دیکھ کر لرز اٹھا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ آقا فرماتے احد یحبنا و نحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ تو آقا نے اس موقع پر نبوت کے قدم مبارک سے اس کو ٹھوکر ماری، فرمایا اسبت یا احد، احد پہاڑ رک جا، یہ کیوں اس طرح حرکت کر رہے ہو؟ فما علیک الا نبی و صدیق و شہید، تیرے اوپر یا اللہ کے نبی کھڑے ہیں یا اللہ کے پیغمبر کے صدیق کھڑے ہیں، یا رتبہ شہادت پر فائز ہونے والے میرے شہداء صحابہ کھڑے۔ تو حضرت حیدر مرزا انہی میں شامل تھے، آپ نے ان کو پہلے بشارت دی۔ ایک اور موقع آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی مرزا کو مخاطب کر کے، یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کتاب ہے، حدیث پاک کی، اس دور کے بہت بڑے محدث اعظم کہہ سکتے ہیں آپ، حضرت شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس کو روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی جانتے ہو من ہوا اشق الاولین والآخرین، سب سے زیادہ شقی القلب پہلے لوگوں میں اور بعد والے لوگوں میں کون ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور رسول وسلم کا علم ہم سے بہت زیادہ ہے۔ تو کہا سن، جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی قتل کی تھی نا، وہ اولین میں پہلے لوگوں میں سب سے شقی القلب تھا، سب سے بڑا ظالم وہ تھا۔ اور آقا علیہ السلام نبوت کے اشارے کے ساتھ علی کے سر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جو یہاں تیرے ضرب لگائے گا نا، تجھے زخمی کرے گا شہید کرنے کی کوشش کے لیے، وہ آخرین میں سب سے بڑا عشق انسان ہوگا، بدبخت انسان ہوگا، سب سے گھٹیا ترین انسان وہ ہوگا جو میرے حیدر مرزا کو شہید کرے گا۔ حضرت علی مرزا کو یقین تھا
کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ اور علم سب تھا ساری چیزوں کا کہ ہونا کیا ہے. ہونا کیا. 4 سال اور 9 ماہ کی جب خلافت مکمل ہوئی تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ فکری طور پر بھی جب ہماری امت کے اندر فکری وہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی نا خارجیوں کی طرف سے، ان الحکم الا للہ، تو آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا تھا کہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، تو آپ نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کلمۃ حق عند سلطان، فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، یہ کلمہ تو حق ہے کہ اللہ کا قرآن آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مقصد ہے نا وہ باطل ہے. میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. بات کو نام اسلام کے لیا جاتا ہے، نام قرآن کا لیا جاتا ہے، مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. تو آقا حضرت علی المرضا نے اس موقع پر، آپ کو یقین تھا کہ وقت آئے گا، تو خارجیوں نے آپ کے خلاف بڑا ایک محاذ بنایا ہوا تھا. اس محاذ کے نتیجے میں عبد الرحمن بن ملجم خارجی، اس نے اپنے دوسرے 2 ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر کے حضرت علی کو شہید کرنے کا ذمہ اپنے پاپ نے لیا اور آیا کوفے میں آیا جو جامع مسجد تھی. ابھی میں رمضان شریف سے کچھ دن پہلے ہی اس مسجد کو دیکھ کر آیا ہوں. مجھے پہلی بار عراق کے سرکاری سفر پہ جانے کا موقع ملا، میں اس مسجد کو دیکھ کر آیا ہوں جہاں حضرت حیدر مرزا کو زخمی کیا گیا، آپ کا مقدس خون جہاں پہ گرا. تو آپ نماز فجر کے لیے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز فجر کا جب قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز فجر کے لیے آپ تشریف لائے. عبد الرحمن بن ملجم، وہ نام نہاد مسلمان، نام نہاد کلمہ گو، وہ زہر آلود تلوار لے کر آپ کے انتظار میں تھا. آپ نے اس کو آ کے اٹھایا ہے، وہ سویا ہوا تھا، آپ نے اس کو بیدار کیا کہ اٹھ اللہ کے بندے، نماز فجر کا ٹائم ہے. آپ کے احسانات یہ، آپ کی نیکیاں یہ، آپ کی خیر خواہی یہ. اس ظالم نے اٹھ کر آپ کا انتظار کیا، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، اس نے آ کے آپ پہ وار کیا، آپ کا سر مبارک زخمی کیا، آپ کو زخمی کیا. دوڑ لگائی اس نے، باہر گئے، وہ پکڑا گیا، اس کے جو معاون بھی پکڑے گئے. اور آپ نے زخمی حالت میں حضرت امام حسن سے فرمایا بیٹے اس کو اچھی طرح اپنے پاس رکھو، یہ ہمارا قیدی ہے. جیسے ابھی کہا انہوں نے کہ شربت بھی پلایا، بھائی عمران صاحب شعر پڑھتے ہوئے اس کو شربت پلایا گیا، اس کی، اور کہا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو پھر اس کو صرف قتل ہی کرنا، مسلح نہیں کرنا ہے، اس کی لاش کو بگاڑنا نہیں ہے، اس کی لاش کی بھی حرمتی نہیں کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہوا ہے، قربان جائیں. اور پھر حضرت امام حسن امام حسین کو بلایا، اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو بلایا جو دوسری اہلیہ سے تھا. ان تینوں کو جو وصیت فرمائی ہے وہ وصیت سننے والی ہے. ہر باپ کو اس وصیت کو حفظ کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو گائے بگائے اس کی روشنی میں تعلیم و تربیت دینی چاہیے. آپ کا یہ فرمان ہے کہ ادبوا اولادکم وعلمہم الخیر، اپنی اولاد کو آداب زندگی سکھاؤ، انہیں خیر کی تعلیم دو. آپ فرماتے اوصیکم بتقوی اللہ، اے میرے فرزندان میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. سبحان اللہ. وتلاوت القرآن، کثرت سے تلاوت قرآن کی، وإقامت الصلاة وإیتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان وصلۃ الرحم وحسن الجوار. اس طرح وصیت کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. فرمایا حسنین کریمین کو یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے محمد بن حنفیہ، ہمیشہ اس کے ساتھ شفقت کرنا. اور محمد بن حنفیہ سے فرمایا بیٹے تم چھوٹے ہو، زندگی میں کوئی فیصلہ اپنے بڑے بھائیوں کی اجازت کے بغیر نہ کرنا. شاہ صاحب آپ کسی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف کہ اس چیز کو آگے کیجیے گا کہ جہاں پہ اپنے قتل کرنے والے کو اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ غلط سلوک نہ کرنا، جتنی مجھے ضرب لگائی اتنا ہی کرنا، اس کی یعنی کیا قربان جائیے اس چیز کے اوپر. ہم تو آج کوئی ہمیں کوئی بات کر دیتا ہے تو ہم تو اس کو مارنے مرنے پہ تل جاتے ہیں. ایک شعر ہے کہ جس دھڑ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان نرالی ہوتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. تو یہ جو نارمس جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جاتے جاتے بھی اس شان کے ساتھ جا رہے ہیں. اور شربت والی آپ نے جو بات کہی اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حوض کوثر پر جب میں پانی پلا رہا ہوں گا نا امت کو، آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ کوئی بندہ اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی اپنے یہاں شولڈر تک جو ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس وقت آقا علیہ السلام اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جو سب سے پہلے آ کے پانی پلائے گا نا اس کا نام علی ہے. تو جاتے جاتے بھی پانی پلا کے گئے ہیں اپنے قاتل کو، اور وہاں پر بھی حشر میں بھی سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہراول دستے کے طور پہ شامل ہوں گے. اور یہ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے
کہ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھئی اس کا مسئلہ نہ کرنا، اس کی باڈی کا نقصان نہ کرنا، اور پھر فرمایا کہ اس کے خاندان کو قتل نہیں کرنا، اس کے قبیلے کو قتل نہیں کرنا، اس کے علاقے والوں کو قتل نہیں کرنا. یہ نہیں کہ اب لیڈر مر گیا ہے تو پھر پیچھے لاشیں بچھا دو اور پورا جو ہے وہ ایک پیٹریوٹزم کے نام پہ، وطنیت پرستی کے نام پہ سب کو رگڑ دو. ایسا نہیں کیا، بلکہ صرف اگر یہ میرا قاتل ہے تو قصاص میں سے اس کو قتل کرنا. تو یہ پیغام ہے حضرت شہادت سے پہلے وصیت بھی حضرت حسن اور حسین کو، اس کی بھی بہت اہمیت ہے ہسٹری میں. اگر تھوڑا سا کوئکلی ہم اس حوالے سے بھی بات کریں. وہ تو سارا کے سارا انہوں نے بیان فرما دی کہ ٹوٹل جو میں اس کو مختصر کر کے کہ ٹوٹل حقوق اللہ اور حقوق العباد اس کا مجموعہ ہے وہ نصیحت. وہ 22 کے قریب نصیحتیں ہیں اور وہ ٹوٹل مجموعہ ہے جو کلیہ ہے کہ وہ بلو پرنٹ دے گئے. جیسے حضرت لقمان حکیم نے جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی جس میں کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں سے بات شروع کی، پھر صلاۃ کی بات کی. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اسی طرح کر گئے. اور میں اس میں آخر میں یہ بات کروں گا کہ آقا علیہ السلام کی مختلف شانیں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی زندگی کو پسند فرمایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں آقا علیہ السلام آپ یہ کیا دعا مانگتے ہیں کہ مجھے فقراء میں رکھو، میرا حشر بھی فقراء میں ہو اور میں جنت میں بھی فقراء کے ساتھ جاؤں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہم ناظرین کو سنانے والی بات ہے کہ ایک امیر آدمی نیکیاں کرے اور ایک غریب آدمی نیکیاں، دونوں کی نیکیاں برابر ہوں تو غریب آدمی امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. اور اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ خلفائے راشدین کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں تو انہوں نے فقیرانہ زندگی، فقر کو پسند فرمایا اسی وجہ سے. اچھا جناب، چونکہ وقت بالکل اختتام کی جانب اور بالکل کلوزنگ ہم نے کرنی ہے تو اس سے پہلے کہ کلوز کریں جواب بھی لے لے جناب. ہم اگر جواب بھی آپ ڈسپلے کر دیجئے اسکرین کے اوپر تو بہتر، اور اس کے بعد اجازت ہم چاہ جائیں گے جناب. اور جواب بالکل آ گیا ہے جناب. یہ جو جواب اس کا ہے اسکرین پر ابھی آپ کو نظر آ جائے گا جناب. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ درست جواب ہے اس کا. فاطمہ یہ وہ نام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دادی جان کا نام بھی فاطمہ تھا، حضرت علی المرضیٰ کی والدہ محترمہ کا نام بھی فاطمہ تھا، یہ نام بھی برکتوں والے یہ شخصیات لاڈلی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا. بہرحال جی اجازت ہم چاہیں گے. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اختر قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور عمران صاحب آپ کو بہت شکریہ، اور آپ تمام لوگوں کا دیکھنے کا بہت شکریہ. جناب جانے سے پہلے قریشی صاحب سے درخواست کریں گے کلام کے لیے. جی میں پیش کرتا ہوں. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا اب نہیں کیوں یہ مارا علی کا ہے. اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا ہے. اور اس بھائی اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس. کیا پرچم
نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو ہاں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو یہ معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے منظر فضائے